السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج ظہر کی نماز جب مسجد نبوی میں پڑھی تو وہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ بات کیسے یاد آ گئی کہ مسجد کے اندر جو قالین بچھا ہوا تھا، وہ قالین دیکھ کر مجھے بات یاد آ گئی۔ بات کیا یاد آئی؟ بات مجھے غیر مقلدین کا ایک فتویٰ یاد آ گیا کہ مسجد نبی میں جو قالین بچھا ہوا ہے، لوگ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یعنی جب باجماعت نماز ادا ہوتی ہے اور قالین پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو غیر مقلدین کا مجھے فتویٰ یاد آ گیا۔ غیر مقلدین کے فتوے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کا نام لینے والے اپنی مرضی کے فتوے دیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگر نہیں پتہ تو آپ ہمارے چینل کو دیکھ لیجئے، بہت ساری چیزیں آپ کو اس مل جائیں گی جو غیر مقلد کا دعویٰ تو قرآن و حدیث کا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ یہی بات کہتا ہے کہ بھئی ہم قرآن و حدیث سناتے ہیں، لیکن چلاتے اپنی مرضی ہیں، سناتے وہ ہیں جو ان کو پسند ہے، ٹھیک ہے، عمل وہ کرتے ہیں جو ان کے جی میں آتا ہے۔ بتاتے یہ ہیں کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ان کی بات ہے، نہ یہ عمل ہے، نہ ہی اس چیز پر وہ پابند ہیں۔ تو مجھے فتویٰ یاد ہے کہ غیر مقلد کا، کہ یہ جو قالین بچھا ہوا ہے اس پر غیر مقلدین کی بدعت کا فتویٰ ہے کہ بھی مسجد میں قالین بچھا ہوا ہے، اس پر نماز پڑھنا، سجدے کرنا، یہ بدعت ہے۔ گویا ان کا یہ فتویٰ مسجد نبوی کی نماز پر بھی آ رہا ہے کہ مسجد نبوی میں جو قالین بچھا ہوا ہے اس پر نماز پڑھنا بدعت ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اور پھر جو شیعہ حضرات اہل تشیع، وہ آگے اتنی ٹکی رکھتے ہیں نا، ایک ان کی ٹکی بنی ہوتی ہے وہ مٹی کی، وہ رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا ایک عجیب طریقہ ہوتا ہے، وہ اسے غلط نہیں قرار دے رہے، اسے صحیح قرار دے رہے ہیں، اور قالین پر نماز پڑھنے کو کیا بدعت کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کو ہم سناتے ہیں۔ باقی بات یہ جو ہے نا کہ یہ جان نماز کپڑوں کے بنے ہوئے، ویسے بھی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے جو ہیں بدعت ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نمازیں نہیں پڑھی، ہم مجبور ہیں کہ ہر جگہ بچھے ہوئے مسجدوں میں قالین بچھے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اصل میں یہی ہے کہ یا نماز نیند پڑھی ہو ننگی، یا کم یہ نباتات جو ہیں صفحے وغیرہ یہ ہونی چاہیے۔ یہ کپڑوں پر جو سجدے وغیرہ نا، یہ تو عیاشی ہے کہ ہم اپنے ماتھے کو مٹی نہیں لگنے دینا چاہتے۔ تو سجدہ گاہ وہ رکھتے ہیں نا کہ ایک ٹکیا ہوتی ہے مٹی کی بنی ہوئی جس پر ماتھا لگ سکتا ہے، وہ رکھ لیتے ہیں سامنے، کم از کم ماتھا تو مٹی پر لگے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھ لیا کہ اسحاق جہالوی غیر مقلد نے یہ فتویٰ دے دیا اور ابن تیمیہ کا حوالہ دیا، ابن تیمیہ کے فتوے کا حوالہ دیا۔ اب اندازہ لگائیں، شاید غیر مقلد یہ سمجھیں کہ بھئی ہم اسحاق جہالوی کو نہیں مانتے، اس نے اپنی بات نہیں کہی بلکہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیا کہ اس پر قالین پر نماز پڑھنا بدعت ہے، اور وہ اہل تشیع جو ٹکی رکھتے ہیں مٹی کی بنی ہوئی، اس پر جو سجدہ کرتے ہیں وہ درست ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اب یہ مسئلہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ رسول اللہ کے کس فرمان میں ہے؟ اب جب یہ فتویٰ دیتے ہیں تو ان کے پاس یہ چیز ہوتی نہیں ہے، نہ ہی اس چیز کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے لیے اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کا تو آسان مسئلہ ہے نا۔ جس چیز کو اختیار کرتے ہیں، کوئی منع کرتا ہے، کہتا ہے ممانعت دکھاؤ، کہاں منع ہے؟ بھائی منی پاک ہے کہتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں منہ میں اعلیٰ تناسل لے لینا، بیوی لے لے، یا شرمگاہ کو چاٹنا، بھائی کہاں ہے؟ کہتا ہے ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ اب کل یہ منی کھانا شروع کر دیں گے، کہتے ہیں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو؟ تو بس جو کام کرتے ہیں ان کے پاس یہ آسان طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ کام کیا، قرآن و حدیث جو ہے نا وہ ہے نہیں، اب اپنی طرف سے ایک مسئلہ بنا لیا ہے۔ تو ناظرین، ہم ان کی حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب مسجد نبوی کی قالین پر بھی یوں سمجھو فتویٰ ان کا آ چکا ہے، یا ان کا فتویٰ پہلے سے ہی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں، آپ جو چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست ہیں، ممکن ہے کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز ایسی بھی آ جائے جس چیز کو آپ جائز یا درست سمجھتے ہوں، وہ پھر غیر مقلدین کی نظر میں ناجائز اور غلط ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔